ایک مرتبہ مسجد اقصیٰ میں عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، مسجد اقصیٰ میں ابراہیم بن آدم مسجد اقصیٰ میں عبادت کر رہے ہیں، دو لوگ آتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تم اسے جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ دوسرا کہتا ہے یہ ابراہیم بن آدم جو بلخ کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، بادشاہی کو چھوڑ کر اس نے ولایت کو اختیار کیا ہے، وہ والا۔ کہتے ہیں ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ دوسرا کہتا ہے اس کا اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن وہ تھا اب نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کا بہت بڑا مرتبہ اور بہت بڑا مقام تھا، اب نہیں ہے۔ تو دوسرا پوچھتے کیوں؟ کہتے اس نے کھجوریں خریدی تھی کسی ریڑھی باندھ سے، اور ایک کھجور اس نے اضافی کھا لی تھی، اس کی قیمت نہیں ادا کی تھی۔ اب ذرا سوچیں، عموماً ہم ریڑھی پہ جاتے ہیں نا تو ایک انگور کا دانہ چک کے پھر کہتے ہیں کہ کتنے کا کلو ہے، یا ایک کھجور کا دانہ کھا کے پھر ہم نے دیکھا جی کتنے کا، تو اب تول دیں۔ تو کہا ایک کھجور اس نے اضافی کھا لی تھی اور اس کی قیمت نہیں ادا کی تھی، تو اس کی وجہ سے اس کا وہ جو بلند مرتبہ تھا وہ اب نہیں رہا۔ وہ فوراً وہاں سے انہوں نے اپنا سلام پھیرا اور دوبارہ مسجد اقصیٰ سے پھر عراق، فلسطین سے پھر عراق کا سفر کیا، پھر عراق کے بازاروں میں اس ریڑھی والے کو ڈھونڈا، تلاش کیا، پھر اسے تلاش کرنے کے بعد جب وہ ملا تو اسے کہنے لگے لے یہ اللہ کے بندے اپنی قیمت واپسی لے، یہ کھجور کی قیمت لے، اس کی وجہ سے میں اللہ کی بارگاہ میں گر گیا، میرا اللہ کی بارگاہ میں مقام کوئی نہیں رہا، میرا رب مجھ سے ناراض ہے اس وجہ سے کہ میں نے تمہاری ایک کھجور کھائی ہے اور اس کی قیمت نہیں ادا کی، اپنی کھجور کی قیمت لو۔ وہ اس کی قیمت ادا کی، پھر واپس گئے، پھر جا کر مسجد اقصیٰ میں اسی جگہ پر کھڑے ہو کر عبادت کرنے لگے۔ پھر وہی دو لوگ آئے اور پھر انہوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کی، کہنے لگے جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا ابراہیم بن آدم۔ کون سا ابراہیم بن آدم؟ وہ بلخ والا جس نے بادشاہ چھوڑ کے فقیری اختیار کی تھی۔ کہا وہ جو اس کا مقام چھنا تھا وہ اللہ نے پھر واپس لوٹا دیا، وہ اللہ نے پھر واپس، وہ مقام اللہ نے پھر واپس لوٹا دیا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی بات پر ناراض ہوتا ہے تو وہ جو دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے وہ فرشتے تھے، وہ ان کو بتانے آئے تھے کہ کیا غلطی ہو گئی ہے، کیسے ہو گیا۔ تو لقمہ حلال بہت ضروری ہے۔ آج اگر ہم حلال کھانا سیکھ جائیں نا اور من حیث القوم، تو لوگ خودکشیاں نہ کریں، یہ غربت یا افلاس یہ چیزیں نہ ہو۔ ہم بہت سارے لوگوں کا حق کھاتے ہیں، غصب کرتے ہیں، چھینتے ہیں، اللہ یاد